بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے۔ الحمدللہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ اہل سندھ میں کراچی والوں نے اس قسم کے پروگرام کا انعقاد کیا کہ جس میں قراء بھی ہیں، خطباء بھی ہیں، اور ماشاءاللہ اس طرف علماء کی ٹیم بھی بیٹھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قاری صاحب کا سندھ میں آنا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی نے یہ شرف بخشا ہے کہ جماعت اہل حدیث میں قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ عطا کیا کہ آپ ہر انداز سے تلاوت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ میرے ذمہ جو بات لگائی گئی ہے اشتہارات میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ تکلیفیں آ سکتی ہیں، دکھ آ سکتے ہیں، مصیبتیں آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، لیکن ہم نے ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی سے التجائیں کرنی ہیں۔
تو ہمارا رب ضرور ہمیں جو ہم چاہتے ہیں، جو بندہ اچھا چاہتا ہے میرا رب اس کو اچھا عطا کرتا ہے، جو بندہ رب پہ اچھا گمان رکھتا ہے رب اس کو اس کے گمان کے مطابق عطا کر دیتا ہے۔ آپ کبھی سفر میں ہوں، جو بندہ گھر سے نکلتا ہے توکل کی کمی ہو، یار میری گاڑی پنچر نہ ہو جائے، گھر سے نکلتے ہی یہ کہتا ہے پنچر نہ ہو جائے، تو اس کی گاڑی راستے میں پنچر ضرور ہوتی ہے، یہ تجربے کی بات ہے۔ اور جو فقیرانہ حالت میں سلفی صاحب کی طرح نکلتا ہے اللہ پہ توکل کر کے اور کہتا ہے منزل پہ انشاءاللہ پہنچیں گے، ہم نے دیکھا میرے رب نے ان کی مدد کری، وہ منزل پہ پہنچتے ہیں۔ ہم اپنے رب پہ عقیدہ رکھیں کہ ہمارا رب جب چاہے جس وقت چاہے عطا کرے، جس وقت چاہے لے لے، کسی کا دخل نہیں ہے، ہدایت دینا چاہے تو رب دے دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام جب لوگوں تک جا رہے تھے ان میں ایک وحشی بھی تھا جو پریشان تھا۔ ایک دن اس نے یہ پیغام دیا کہ آپ مجھے پیغام تو دے رہے ہیں لیکن میں تو یہ جانتا ہوں آپ پہ جو قرآن نازل ہوا ہے وہ یہ کہتا ہے من زنا، جس نے بدکاری کی یا جس نے قتل متعمد کیا وہ تو جہنم میں داخل ہوگا ہی ہوگا، تو میرا کیا بنے گا؟ رب نے جواب دیا الا من تاب وعمل عملا صالحا، جو توبہ کر گیا اچھے عمل کر لیے رب اسے معاف کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے ابھی بھی میرے دل کے اندر بات ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا میرا، مجھے نجات ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ پیغام ملا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، رب جسے چاہے معاف کر دے اگر شرک نہ ہو۔ یہ کہتا ہے فی نفسی شبہۃ ما ادری میں نہیں جانتا۔ رب کا پیغام آیا۔ محبوب جی ان کو یہ بھی بتا دیجئے، مفسرین نے پھر اسے بیان کیا، کیا پیغام آیا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ زور سے بولیں، قاری صاحب کیا کہیں گے کہ یہ لوگ ہم ہی ہیں، زور سے بولیں۔ رب نے پیغام دیا، ان کو بتا دیجئے ذرا سنو اللہ کا پیغام۔ وہ لوگ جو مایوسی کی طرف جا رہے ہیں، کہتے ہیں گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں، دوسرا کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں تیسرا جرم بھی کر لیتا ہوں، اور اگر اسے پیغام دیا جائے کہتا ہے حضرت جی میرے تو گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، میں تو اب گناہوں کے اندر گر گیا، گناہوں کے اندر چلا گیا، نہ میری نمازوں کا فائدہ نہ روزوں کا فائدہ۔ ارے تجھے کیا پتا، تیرا رب تو تجھے پیغام دیتا ہے۔ ایسے آتیاں کرنے والے رات کے ٹائم رب اعلان کرتا ہے آ میرے دروازے پہ آ مجھ سے معافیاں مانگ، تیرے مانگنے میں کمی ہے میرے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آ تو صحیح، ڈرنا 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 تو صحیح۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، غور کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے جب کتاب لکھی ان اللہ کتب کتابا وعنده فوق العرش، میرے رب نے کتاب لکھی جو عرش کے اوپر بھی ہے، اس کے اندر کیا بات لکھوا دی؟ ان رحمتی
सबकत गज़बी, मेरी रहमत जो है गज़ब पे सबकत ले गए। अल्लाह की रहमत वसी है, आदरा गलतियां करने वाले, तुझे कोई नहीं जानता, तुझे कोई नहीं जानता, तूने तो छुप के बंद कमरे करके अमल किया था। तो कहता था बाबा ने नहीं देखा, अम्मी ने नहीं देखा, रिश्तेदार ने नहीं देखा, इलाके ने नहीं देखा मेरे जुर्म को। सारी दुनिया ना देखे वो तो तुझे देखता है। देखता है कि नहीं है जी? सारी दुनिया ना देखे, सारी दुनिया से छुप जाओ, बंद कमरों में, एक कमरा नहीं, दूसरा तीसरा, कितने भी ताले लगा लो, वहां जाके जुर्म करने वालों गौर करना, जब वहां पहुंच जाते हो रब क्या कहता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। जोर से बोले, अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन। ये कहता है कोई देखता नहीं मुझे, कोई देखता नहीं, नहीं देखता, लेकिन जो तेरे साथ है वो तो लिखे जा रहा है, किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून। कोई बात उनसे छुप नहीं सकती, इसलिए अल्लाह के बंदे जब तू छुप छुप के जुर्म कर बैठा, फिर कहता है पता नहीं क्या बनेगा। रब दावत देता है, रब दावत देता है, आओ माफिया मांग लो, आ जाओ मेरे दरवाजे पे आ जाओ। व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू मिन क़ब्लि अन यअतियकुमुल आज़ाब। आओ आओ माफी मांगो, रो रो के माफी मांगो, और ये रब माफ करता है। कभी ये ना तसव्वुर करना कि यार हम तो जुर्म ही नहीं करते। कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जिनका ये तसव्वुर होता है हमारी तो कोई गलती ही नहीं है। जो बंदा नमाज छोड़ता है वो सबसे बड़ा जुर्म करता है। जो बंदा नमाज छोड़ता है ये सबसे बड़ा, बोलो, जुर्म करता है। नमाज छोड़ता है तो देख लें, बैनल आब्दी व बैनल कुफरी तर्कुस सलात। नमाज छोड़ता है और ये कहता है कि मेरी सिफारिश जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह करेंगे, ये तेरी भूल है। नमाज का चोर सबसे बड़ा मुजरम, सबसे बड़ा गुनाह, शिरक के बाद जो सबसे बड़े जराइम आते हैं उनमें इसका भी है। नमाज नहीं पढ़ता तो किसके साथ होगा? किसके साथ? फिरौन के साथ, कारून के साथ, अबू जहल के साथ, नमरूद के साथ। अब आपकी मर्जी है साथी किसको बनाना है, आपकी मर्जी है दोस्ती किसके साथ करनी है, आपकी मर्जी है किसके साथ जन्नत में जाना है, आपकी मर्जी है रास्ता कौन सा इख्तियार करना है। हम कहते हैं मैं तो कोई जुर्म नहीं करता। क्यों जी, क्यों नहीं जुर्म करता? कोई गलती नहीं करता। बात बात पे झूठ बोलता है, कहता है कोई जुर्म नहीं है। झूठ नहीं बोलते, हम नहीं बोलते। हम अपने बेटे को कहते हैं बोलो अब्बू इधर नहीं है, अब्बू इधर है, सेल्फी साहब अब्बू इधर है। ये मोबाइल होता बंदा घर में, मैं तो लाहौर बैठा हूं, ये झूठ है। बोलो ये जुर्म है कि नहीं? कितना बड़ा जुर्म है। कज़्ज़ाब अल्लाह के यहाँ लिखा जाता है, और लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठ बोलते हैं, धड़ल्ले से धोखा देते हैं,
سودا کرتے ہوئے مسلمان بھائی کے ساتھ اور خوش ہوتے ہیں آج ہم نے اتنی پھٹی لگائی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتنی پھٹی لگائی ہے, اتنی دیہڑی لگائی ہے آج ہم لوگوں نے. میرے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا, جس نے کسی کو دھوکہ دیا ہم میں سے نہیں ہے. تو کہتا ہے یہ جرم نہیں ہے, ماپ تول کرنے لگا, کوشش کرتا ہے کم کر دوں کم کر دوں, دھوکہ دے کر کے مال. اور یہی وجہ ہے پہلی قوموں کے اوپر جو عذاب نازل ہوئے, کبھی غور کیا سبب کیا تھا؟ یہی سبب تھا پہلی قوموں کے اوپر عذاب آنے کا. انہوں نے اس کا ماپ تول کا خیال نہ کیا. آج ہم سمجھتے ہم بڑے پارسا بن گئے, جن کو ہم جرم نہیں سمجھتے ان کو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, پھر فرق کرتے چلے جانا. امام بخاری رحمہ اللہ یہ روایت لے کر کے آئے, کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے پہچان آپ نے کیا کرائی؟ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ. مومن جو ہوتا ہے جرم کو گناہ کو یوں سمجھتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے ہے, پہاڑوں پر گرے گا دب کے مر جائے گا. وَإِنَّ الْفَاجِرَ, فاجر جو ہوتا ہے گناہ کو یوں سمجھتا ہے کَمَرَّ الذُّبَابُ عَلَىٰ أَنفِهِ, مکھی جو ہے ناک سے بیٹھ کے اڑ جائے. فَقَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا, مکھی آئی ہاتھ سے یوں کر کے اس کو اڑا دیا. اکثریت ہماری معاف کرنا, کسی پہ اعتراض نہیں, جرم کو ہم جرم نہیں سمجھتے. اور یہ بہت بڑے جرائم ہم میں آ گئے جن کی وجہ سے پہلی قومیں تباہ و برباد ہو گئیں. اور آج ہم اسی طرح کہتے ہیں بھئی ہماری عقل جیسی تو کسی کی عقل نہیں ہے. یہ قرآن میں نور تو قاری صاحب بھریں گے, ہم تو بس تھوڑا سا ایک آپ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کہتے تھے نا ہم بڑے ہیں. کم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتہا فتلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا وکننا نحن الوارثین. زور سے بولے, پیار سے بولے. کم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتہا, بڑے بڑے اپنے آپ کو عقلدار سمجھدار سمجھنے والے کہتے تھے ہم جیسا کوئی سمجھدار نہیں ہے, ہم جیسا کوئی ہوشیار نہیں ہے, ہم جیسی کسی کے پاس عقل نہیں ہے. ہم اپنی عقل سے اگلے کو نیچے گرا دیتے ہیں, اپنی عقل سے یہ کر دیتے ہیں. میرا رب کہتا ہم نے سب کو تباہ و برباد کر دیا. پھر ان کا کہ ہمیں وارث بھی نظر نہیں آ رہا تھا. اگر نہیں سمجھ آئی آپ کو تو سالے چلتا ہوں ذرا دیکھ پنجاب کی پٹی کے اوپر کیا بن گیا. ایک ہی رات کے اندر میرے رب نے صفا ہستی سے لوگوں کو مٹا کر کے رکھ دیا. نہیں سمجھ آئی سوات میں چلا جا, نہیں سمجھ آئی میں تجھے دادو کے علاقے میں لے جاتا ہوں, نہیں سمجھ آئی میں تجھے پکا چاند کے قریب بھریا کے درمیان کی زمینوں کے بارے میں بتلاتا ہوں. کیا بنا راتوں رات ساری بستیاں میرے رب نے تباہ و برباد کر دیں. ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے آج بھی ٹائم ہے, آج بھی موقع, آؤ آ کر کے معافی مانگو, اپنے غلطیوں کا ازالہ کرو. اور جب معافی مانگتے ہیں میرا رب ضرور معاف کرتا ہے. معاف کرنے پہ بولو, معاف کرنے پہ قادر ہے. کیونکہ جب اس کے دروازے پہ جایا جاتا ہے تو رب پھر یہ نہیں کہتا کہ تم آج سے پہلے کیا کرتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ابو طویل الکندری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور کرنا کیا بیان کرتے ہیں. جاء شیخ حرم, بابا بوڑھا بابا آیا اور اتنا بوڑھا سقط حاجباہ علی عینیہ, اس کی یہ آنکھیں یوں ہیں نا اس کے میں گرے ہوئے تھے, اٹھا کر کے یوں
وَيُدْعِمُ عَلَىٰ عَصَاهُ، لکڑی کے اوپر ٹیکتا ہوا قریب پہنچا، اوپر کیا، پھر کہتا ہے کائنات کے امام مجھے اتنا بتانا، اللہ کا من توبۃ، کیا میرا رب میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا؟ میرے نبی نے آگے سے کیا بات فرمائی، اسلمت، کیا تو نے اسلام قبول کیا ہے، مسلمان بن گیا ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے اللہ کے نبی جہاں تک اسلام لانے کی بات ہے، میں پہلے کی بات تو لگ رہی ابھی بھی کہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک لرسول اللہ، گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے نبی نے جب اتنی بات سنی تو آپ نے اعلان کیا کیا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے جرموں کو مٹا دیتا ہے، لیکن وہ تڑپ کے کیا کہتا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر، این فجراتی وغدراتی، یہ میرے جو اتنے جرم ہیں زمین سے لے کے آسمان تک، یہ سارے میرے جرم ہیں، ان کا کیا بنے گا، ان کا کیا بنے گا؟ اور جب محبوب نے آگے سے اعلان کیا کہ اسلام لانے سے سب ختم ہے، آج کے بعد نیکیاں کرتا چلا جا، آج کے بعد نیکیاں کرتا چلا جا، اچھے کام کرتا چلا جا، اور اللہ کے بندو جب اس نے اتنی بات سنی، فلما ولا، جب وہ واپس پلٹا، فجعل یکبر حتی یتوارا، وفی روایت ما زال یکبر، اتنی تکبیریں اونچی اونچی کہتا چلا گیا، لوگ دیکھ رہے تھے، کہہ رہا تھا میرے جرم بھی بہت تھے لیکن میرا رب اس سے بھی بڑا جس نے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر آپ معاف کروانا چاہتے ہیں؟ معافیاں دے اج کلم، پھر اللہ سونیا، ایک گل ہے پسند تینوں، تیر اللہ سونیا۔ سلفی صاحب ترجمہ ضروری سی، قاری کلیم اللہ صاحب، معافیاں دے اج کلم، پھر اللہ سونیا، ایک گل ہے پسند تینوں، تیرے اللہ سونیا، چنگا ہاں یا مندا ہاں، آخر تیرا بندہ، سر تو لگ کے پیران تک لیا، گناہ کیر اللہ سونیا، معافیاں دے اج کلم، پھر اللہ سونیا، تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی، تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی، ٹنا دا مقابلہ کی، سیر اللہ سونیا، معافیاں دے اج کلم، بولو پھر اللہ سونیا۔ رب معاف کرنے پہ قادر ہے، لیکن آپ ذرا اپنی صورت تو بنا کر کے آ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب بندہ اللہ سے ڈرنا شروع کرتا ہے، رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، تو غور کرنا، میرا رب کس انداز سے معاف کرتا ہے، مقام بھی عطا کرتا ہے۔ میرے نبی کا زمانہ، صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اللہ کے نبی تشریف فرمایا ہے، آپ نے زید ابن ثعلبہ کو فرمایا، ثعلبہ بن عبد الرحمن کو فرمایا، جا مدینہ شہر کے فلاں جگہ پہ ایک صحابی کے پاس کام سے روانہ کیا۔ جب یہ جا رہا تھا، جاتے ہوئے مدینہ شہر کے اندر جاتے جاتے اس کی نظر پڑ گئی، اس وقت مدینہ شہر کے اندر کوئی بڑی دیواریں موجود نہیں تھیں، بلکہ پتوں سے پردہ کیا جاتا، اس طرح کی لکڑیوں سے دیواریں بنتی تھی۔ جاتے ہوئے جب نظر پڑی ایک عورت پہ، تو پھر خیال آیا مجھے تو اسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا، وہ غسل کر رہی تھی، اسلام کے بھی احکامات جاری تھے، نظر پڑی تو پریشان ہو گئے،
کہتا ہے یار بڑی غلطی ہو گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا تو کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گا؟ غور کرنا ذرا، نبی علیہ السلام کے پاس جاؤں گا تو کون سا، بھائی توجہ، کون سا چہرہ؟ ہم نے اللہ کے نبی سے ملاقات کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ پتہ ہے نا اس عقیدے کا کہ حوض کوثر پہ نبی علیہ السلام ہمیں پانی، بولو پانی دیں گے، تو ذرا وہاں پانی پینے سے پہلے آج دیکھ لینا، وہاں کے مطابق اپنا چہرہ بنا لینا تاکہ نبی علیہ السلام آپ کو دور سے دیکھ کے پہچان لے کہ یہ میرا امتی آ رہا ہے۔ غور کر اس بات کے اوپر، یہاں پہ اس نے کہا نبی کے سامنے جاؤں گا، اللہ کے نبی مجھے دیکھیں گے، ڈانٹ پلا دیں گے، خیال آیا میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ کے پاس نہیں آئے، پہاڑوں کی طرف چلے گئے، جا کر کے اللہ سے رو کر کے معافیاں مانگتے ہیں، اور ادھر نبی علیہ السلام انتظار میں ہے یہ کب واپس آتا ہے۔ ایک دن گزرا، دوسرے دن میرے نبی نے فرمایا جاؤ بھائی، وہ واپس آ بھی نہیں آیا، اسے تلاش کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگا دی گئی، جا عمر دیکھ تو صحیح یہ کہاں چلا گیا، اسے تلاش کر کے لے کے آ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں اسے تلاش کرنے کے لیے۔ وہاں ایک بکریوں کا چرواہا ملا، اس سے ملاقات کی، اسے پوچھا آپ نے یہاں کوئی بندہ تو نہیں دیکھا؟ کہنے لگے بندہ نہیں دیکھا، لیکن رات کو پہاڑوں کے دامن سے روتے ہوئے آواز آتی ہے، جو بندہ رو رو کے اللہ سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے اللہم اغفر ذنوبی، آپ بھی کہہ دے اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ وہ رو رو کر کے اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، اتنی زور سے روتا ہے آخر اس کی ہچکی جو ہے وہ بھی بند ہو جاتی ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ بکریوں کا چرواہا حضرت عمر سے جب ملا، حضرت عمر نے پوچھا بکریوں کے چرواہے بتا پھر وہ کس جگہ پہ ہوتا ہے؟ کہنے لگا رات کا ٹائم ہوگا، وہ بندہ ضرور آئے گا، رو کر کے رب سے ضرور معافی مانگے گا، آپ اسے پکڑ لینا، رات کا ٹائم ہوتا ہے، وہی اللہ کا بندہ آ کر کے رو کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، کہتا ہے اللہم اغفر ذنوبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اتنا زیادہ روتا ہے آواز بھی بند ہونے لگتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے پکڑ لیتے ہیں، وہ بھاگنا چاہتا ہے تو عمر فرماتے ہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انتظار میں ہے، ہمارے ساتھ چلو۔ وہ کہتا ہے یار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کس منہ کے ساتھ جاؤں گا، پر میں تیرا انتظار تو اللہ کے رسول کر رہے ہیں، جلدی ذرا چلیے۔ اسے لے کر کے آ گئے، فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس جب پیش کیا گیا، اللہ کے نبی اسے دیکھ رہے ہیں، اس نے نظریں اپنی جھکائی ہیں، میرے نبی نے فرمایا تجھے کیا ہوا، کہاں چلا گیا تھا؟ کہتا ہے اللہ کے نبی جرم ہو گیا، غلطی ہو گئی، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا فَإِنَّ نَظْرَةَ الْعُولَى، پہلی نظر تو ویسے رب نے معاف کر دی ہے تو اتنا کیوں پریشان ہے، لیکن اس کی کیفیت یہ ہے بخار چڑھا ہوا، فرمایا جاؤ جا کر کے آرام کر لو، آرام کر لو، تیری حالت خراب ہے۔ وہ جا کے سویا، صحابہ نے دیکھا بھائی سویا ہوا بندہ وہ اٹھا نہیں، اسے اٹھانے کے لیے گئے تو وہ پکا ہی سو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے نبی نے فرمایا اس کے کفن و دفن کا انتظام کرو۔ نبی علیہ السلام نے کفن و دفن کا انتظام کرایا۔ جب آپ لے کر کے گئے تدفین کے لیے، غور کرنا اللہ کے بندو، اللہ کے سامنے رونے والوں کا، اللہ کے سامنے آنسو بہانے والوں کا مقام کیا بنتا ہے، کبھی سوچا ہے، کبھی غور کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تدفین کر لی، تدفین کے بعد آنے لگے، اللہ کے رسول ایک قدم زمین پہ رکھتے ہیں، دوسرا آہستہ رکھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا کائنات کے امام آپ نے بڑے بڑے جنازے پڑھے لیکن کبھی یہ منظر ہم نے نہیں دیکھا، ایک قدم رکھتے ہیں دوسرا اٹھا کے رکھتے ہیں، کس کا انتظار کرتے تھے؟ میرے نبی نے فرمایا اس
اس کے جنازے میں اتنے آسمان سے فرشتے آئے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظار کرنے کے بعد زمین پہ پاؤں رکھتا تھا۔ یہ ہے پھر مقام ملتا ہے بندے کو، مرتبہ ملتا ہے۔ آج ٹائم ہے، موقع ہے، آئیے رب سے آنسو بہا کر کے رب کو راضی کیجئے، ساری کائنات کا پانی اکٹھا کر لیا جائے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ ساری دنیا کے پانی لے آئیے، لیکن وہ پانی جو آنکھ سے روتے ہوئے بقت من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے زمین پہ گرتا ہے، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہوتی ہے۔ علماء کی موجودگی میں اگر یہ بھی کہہ دو زمزم کے اندر یہ نبی نے حدیث بیان نہیں کی کہ جس نے زمزم پی لیا وہ جنتی ہے، یہ نہیں، زمزم پوری کائنات پیتی رہے، لیکن جو بندہ رو کے اللہ سے ڈر کے آنسو بہاتا ہے اس آنکھ پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا۔ یہ پیغام ہے اس کانفرنس کے ذریعے۔ کتنے بڑے عہدے پہ ہیں، مقام پہ ہیں، مرتبے پہ ہیں، عزت والے ہیں، شان والے ہیں، اگر عام میں عاصی نہیں، انکساری نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رات کو اٹھ کے رب کے سامنے رونا نہیں ہے تو یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی مایوس نہ ہونا، فلاں کام نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، یہ دنیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولو، یہ دنیا ہے۔ آخرت کی فکر کیجئے، رجوع کیجئے اللہ کی طرف، قرآن سے، قرآن پڑھنے والوں سے، علماء سے، احباب سے پیار کیجئے۔ اور یہ جو بات میں عرض کر رہا تھا، جرم ہو جائے نا تو پھر کیا کرنا ہے؟ نماز کی طرف آنا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ نماز۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو میرا رب آپ کے جرموں کو پیچھے کرتا چلا جائے گا۔ کسی کی بات اگر نہیں مانی جا رہی، یہ نوٹ کر لیجئے، بات نہیں بن رہی، بڑا اس نے زور لگایا ہے، تو پھر بھی نسخہ نماز والا ہے، نماز والا۔ رات کو تہجد میں اٹھ کے پڑھیے، پھر مانگیے تو رب عطا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے، کثیر علماء ماشاءاللہ تعداد میں موجود ہیں، میں بھی تو قاری صاحب کی تلاوت سننے کے لیے آیا تھا، جو حصہ ڈالا اللہ اسے قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔